اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے، اس وقت ایک بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ گودی میڈیا فی الحال بڑا تلملایا ہوا ہے۔ عرب نے تو صرف انگڑائی لی ہے، ابھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ قانونی جمہوری طریقہ احتجاج اور آندولن کا اپنایا ہے تو مودی اور پورا سنگھ پریوار کے ساتھ بیچاری دلال میڈیا بھی اس وقت بڑی پریشان ہو گئی ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ الگ الگ انداز میں بھی اور غلط انداز میں بھی ان خبروں کو بیان کر رہی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیارے ملک ہندوستان میں جن شیطانوں نے، جن خبیثوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور پھر جب یہ چیز کسی طریقے سے عرب دنیا تک پہنچی، وائرل ہو گئی، تو پھر ہندوستان میں بالکل ایسی بوکھلاہٹ آ گئی کہ بھئی یہ تو اندر کا معاملہ تھا، باہر نہیں جانا چاہیے تھا۔ لیکن میں بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین یہ پورے عالم اسلام کا معاملہ ہے، یہ اونلی ہندوستان کا معاملہ نہیں ہے۔ پوری دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی اہل ایمان رہتے ہیں ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نبی کی شان میں گستاخی کسی حال برداشت نہیں کر سکتے۔ آئیے، اب ایک ایسی شخصیت بھی بول پڑی ہے۔ آج کی پرائم نیوز میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 15 کنٹریز بھارت کے خلاف ہو گئے اور ایسا جھٹکا دیا کہ 56 انچ کا سینہ جو کبھی جھکتا نہیں، مانتا نہیں، کسی کے سنتا نہیں، وہ مودی بھی پیچھے ہٹنے پر اور جھکنے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن مودی جی سمجھ رہے ہیں کہ پوری دنیا اندھ بھکت ہے، گوبر بھکت ہے، اور ایک ٹافی، ایک اور لالی پاپ دے کر کہ دیکھو دیکھو ہم نے ان کو پارٹی سے نکال دیا، نپور شرما کو اور نوین جندال کو۔ اب اسلامی کنٹریز نہیں رک رہے ہیں، آندولن نہیں تھم رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پارٹی سے نکال دینا کوئی کمال نہیں ہے، ان کمینوں کو، ان شیطانوں کو، ان گستاخان رسول کو جیل کی سلاخوں میں ٹھوس کر کڑی ان پر کارروائی کی جائے۔ اس لیے مودی جی سے پھر میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں کہ نقصان آپ کا نہیں ہو رہا ہے، بی جے پی کا نہیں ہو رہا ہے، وہ تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو اس سے بھی فائدہ پہنچے گا، کیونکہ ہمارے یہاں اندھ بھکتوں کی اور جاہل ٹولوں کی ہمارے یہاں کمی نہیں ہے، تو وہ تو آپ اس میں بھی گیم کر کے فائدہ 2024 میں حاصل کر لیں گے۔ لیکن مودی جی، ملک کا نقصان ہو رہا ہے، بھارتیوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ جو ہمارے بھارت کے لوگ باہر کمانے گئے، بار بار کہہ رہا ہوں میں، جو عزت کے ساتھ وہاں روزی روٹی کما رہے ہیں، اپنے بال بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، تم ان کو یہاں پر تو نوکریاں نہیں دے سکے، تم نے تو جن کو نوکریاں تھی ان کی بھی نوکریاں چھیننے کا کام کیا ہے۔ تو جو باہر گئے ہیں نا مودی جی، ان کو بڑی تکلیف ہو رہی وہاں پر، ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، ان کو واپسی کے ٹکٹ دے دیے جا رہے ہیں، انڈین پروڈکٹس کو مال میں سے پھینک دیا جا رہا ہے۔ تو مودی جی، تمہارا نقصان نہیں ہے، لیکن بھارت کا نقصان ہے۔ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے جو ان کو پارٹی سے نکالا ہے وہ بھی اس لیے نکالا ہے کہ جو سعودی عرب میں، گلف کنٹریز میں، دبئی میں، یو اے ای میں، متحدہ عرب امارات میں، اور جو آپ کے آقاؤں کا جو بزنس میں پیسہ لگا ہوا ہے تو ان کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس لیے آپ ان کو نکال رہے ہیں۔ لیکن نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا، ان کو نکال کر پھینکو ہی نہیں بلکہ ان کو جیل کی سلاخوں میں ڈالو۔ اور آؤ
اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا کی ایک بہت بڑی شخصیت ہے جن کو صرف مسلمان ہی نہیں ہندو بھی مانتے ہیں اور جن کی تقریریں پیار امن پر مبنی ہوتی ہے، جو بڑے نرم رویے کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہمیشہ جوڑنے کی بات کرتے ہیں، ایکتا کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، دھارمک نفرتوں کی بات کبھی ان کی زبان سے ہم نے اپنی زندگی میں نہیں سنی۔ ہندو بھی لاکھوں کی تعداد میں ان کے فین ہیں، لیکن مودی جی میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا نرم دل انسان بھی جسے مولانا طارق جمیل کہا جاتا ہے، ان کو بھی غصہ آ گیا، کیونکہ شان رسالت میں گستاخی کوئی برداشت نہیں کرتا۔ اور مولانا طارق جمیل نے بھی اب یہ کہہ دیا ہے کہ امت مسلمہ یعنی پورے مسلمانوں کو، مولانا طارق جمیل نے بھی کہا کہ امت مسلمہ یک زبان ہو کر یعنی ایک زبان میں ہو کر اب ان گستاخیوں کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ہو سکتا ہے یہاں کے ان بھکتوں کو، گوبر بھکتوں کو یا آپ کو بھی مولانا طارق جمیل کی اہمیت نہیں معلوم ہوگی، لیکن مولانا طارق جمیل جیسے آدمی نے پوری امت کو، پورے مسلم سماج کو، مسلم امہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ نہیں، اب ان گستاخیوں کے خلاف باقاعدہ آواز اٹھائی جانی چاہیے۔ تو ظاہر بات ہے کہ امام حرم بول اٹھا، مکہ مدینہ کے امام دھرم گرو بول اٹھے کہ یہ برداشت نہیں ہوگا، مولانا طارق جمیل بول اٹھے یہ برداشت نہیں ہوگا، جامعہ ازہر ایجپٹ بڑی یونیورسٹی ہے وہ بول اٹھی کہ یہ برداشت نہیں ہوگا۔ اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ کویت، یمن، قطر، لیبیا، سعودی عرب، افغانستان، فلسطین، عراق، انڈونیشیا، مالدیپ، اردن، مصر، ایجپٹ، پاکستان، ایران اور اسلامی ملکوں کی جو تنظیم ہے OIC، یہ سب ہمارے ملک کے خلاف ہو گئے ہیں۔ مودی جی اٹھاؤ ان شیطانوں کو اور سیدھا جیل کی سلاخوں میں ڈال دو، تاکہ ان ملکوں کو یہ لگے کہ ہاں مودی جی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، مودی جی جملے بازی نہیں کرتے، پھیکم پھاک نہیں کرتے۔ ویسے تو لوگ آپ کو عجیب عجیب انداز میں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں، آپ کا احترام ہونا چاہیے، لیکن آپ کی کچھ حرکتیں ایسی ہو جاتی ہے کہ جس سے لوگ آپ کی بے عزتی کرتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا ہوں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی بے عزتی ہو، تو اب آپ جھوٹ نہ بولیں، مکاری نہ کریں، کوئی دغا بازی نہ کریں۔ آپ اگر ملک اور ملک کی جنتا کو اگر بچانا ہے، یہ کوئی دھمکی نہیں ہے، لیکن ملک اور ملک کی ساکھ کو جو نقصان پہنچ رہا ہے، ہمارے بزنس کو، ہمارے کاروبار کو، انڈین پروڈکٹس کو جو نکال کر فارن میں مارکیٹ سے پھینکا جا رہا ہے، تو آپ اگر ہمارے ملک کو بچانا چاہتے ہیں تو اب نوپور شرما اور نوین جندال اور ایک نیا خبیث نیا شیطان جو پرانا شیطان ہے، جو وہاں کا ہے، حیدرآباد کا ہے، اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی شان میں گستاخی کی۔ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ مودی جی اب یہ لوگ آپ کے ہی بھکت ہیں اور آپ کی پارٹی کے لوگ آپ کو بھی نہیں گن رہے ہیں، اس لیے آپ ان پر کڑی کارروائی کرو، ان شیطانوں پر کارروائی ہوگی تو ہمارے ملک میں بھی امن آئے گا۔ ورنہ آپ نے دیکھا کہ اگر آپ پہلے کارروائی کر دیے ہوتے تو کانپور میں فساد اور دنگے نہ ہوتے، لیکن آپ کی خاموشی اور BJP کی ان شیطانوں پر کارروائی نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے ملک میں بھی تباہی ہو رہی ہے، اور پورے دنیا میں انٹرنیشنل لیول پر BJP اور آپ کی خاموشی نے ہمارے اس پیارے ملک کو بدنام کر دیا ہے اور بڑی بے عزتی کر دیا ہے۔ مودی جی، ہم تمام سچے بھارتی آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے کہ ملک کو بچا لو، کرسی اہم نہیں ہے، ملک اہم ہے۔